بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 5 خاص سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس اہم سفر کے دوران سلطان کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی شریک سفر تھا اور آپ کا ایک خاص وزیر بھی آپ کے ہمراہ جا رہا تھا۔ سلطان کا یہ سفر بہت طویل تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھی۔ سلطان تلاش میں تھے کہ آخر کوئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں تھوڑی دیر آرام بھی کیا جائے اور کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا جائے۔ گھوڑے دراتے دراتے سلطان کا گزر ایک پہاڑ کی چوٹی کے پاس سے ہوا۔ سلطان نے معظم نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر دھواں اٹھ رہا تھا۔ سلطان نے سپاہیوں کو اشارہ دیا کہ ضرور اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی رہ رہا ہے، لہٰذا وہاں جا کر ہمیں کھانے پینے کے لیے اشیاء اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ سلطان نے معظم نے جہاں تک گھوڑے چڑھائی کر سکتے تھے لے گئے اور اس کے بعد گھوڑوں کو جاریوں کے ساتھ باندھنے کے بعد پہاڑ کی چوٹی کی طرف پیدل چلنا سفر شروع کر دیا۔ جب سلطان نے معظم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہ دھواں جاریوں میں آگ لگنے کی وجہ سے اٹھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ میں ایک تیر لگا ہوا تھا جس کی نوک پر پتھر لگا ہوا تھا۔ سلطان نے معظم سمجھ کے کہ ضرور تیر پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے چنگاری اٹھی ہوگی اور ان جاریوں کو آگ لگی ہوگی، لہٰذا اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بھی آبادی نہیں ہے۔ لیکن جب سلطان نے معظم نے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے دیکھا تو سلطان نے معظم کو تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی بستیاں نظر آئیں اور ان میں سے ایک بستی ایسی تھی جو کہ تھوڑی دیر سفر کرنے کے فاصلے پر تھی۔ پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی اور تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، لہٰذا سلطان نے معظم نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہمیں اسی بستی کی طرف سفر کرنا ہوگا تاکہ ہم جلدی جلدی وہاں پہنچ سکیں اور کچھ کھا پی سکیں۔ سلطان نے معظم اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اس بستی کی طرف پہنچ گئے۔ لیکن جب سلطان کا گھوڑا اس بستی کے قریب پہنچا تو سلطان کی نظر اس بستی کے اندر بنے ہوئے کلیاسا پر پڑی۔ سلطان نے معظم سمجھ کے کہ یہ بستی عیسائیوں کی ہے۔ سلطان نے معظم ہر مذہب کا احترام کرتے تھے، لہٰذا سلطان نے معظم نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہمیں ضرور اس بستی کے اندر کوئی نہ کوئی کنواں مل جائے گا جہاں ہم ٹھنڈا پانی پی سکیں گے اور آگے جا کر کچھ کھا لیں گے۔ سلطان نے معظم جب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس بستی سے گزر رہے تھے، اتنے میں ایک جوان و حسین و جمیل لڑکی جس نے اپنا منہ مکمل ڈھانپا ہوا تھا اور اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، وہ گھوڑے کے آگے آ کر کھڑے ہو گئی۔ سلطان نے معظم نے بڑے ماہرانہ طریقے سے اپنے گھوڑے کو روکا اور اس لڑکی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں؟ کیا تم اپنی زندگی سے اتنی تنگ آ گئی ہو؟ تو اس نے کہا، حضور مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ سلطان نے معظم نے اس کو کہا، آخر گھوڑے کو روکنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا، حضور یہ بستی عیسائیوں کی بستی ہے اور اس بستی کے اندر صرف ایک ایسا گھر ہے جس میں مسلمان رہتے ہیں اور وہ ہمارا گھر ہے۔ ہمارے گھر میں میری ایک ماں، ایک برا باپ اور میں ہوں، اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے جو کہ ذہنی طور پر درست نہیں ہے۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، حضور آپ میری عزت بچا لیں۔ حضور میں نے آپ کی بہادری اور دلیری کے بہت سارے قصے سنے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا نام سن کر بڑے بڑے عیسائی کانپ جاتے ہیں، حتیٰ کہ عیسائی بادشاہ بھی آپ کی بہادری سے خوف کھاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے معظم نے کہا، بیٹی بتاؤ اگر تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی جو تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم مجھے کھل کر بتاؤ کہ میں تمہاری پریشانی کو سمجھ سکوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی ہی بے تابی سے رونے لگی اور اس کی آنکھوں سے اتنے زیادہ آنسو بہنے لگے، اس کا سارا منہ آنسو کی وجہ سے بھیگ گیا۔ سلطان نے معظم نے اس لڑکی کو کہا، بیٹی تم ہمیں اپنے گھر لے چلو۔ اس لڑکی نے سلطان نے معظم کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئی۔ جب سلطان نے معظم وہاں پہنچے تو کیا گھر تھا، ایک چھوٹا سا کچا مکان، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی حویلی، اور حویلی کے ساتھ میں ایک کنواں تھا جہاں سے وہ سارے عیسائی پانی نکال کر پیتے تھے۔ سلطان نے معظم آپ کو اور آپ کے سارے سپاہیوں کو پیاس بہت شدت سے لگی ہوگی، لہٰذا سلطان نے معظم نے گھوڑے سے اترتے ہی اس کنویں کی طرف رخ کیا تو اتنے میں وہ لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا، حضور آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے گھر چلے، میں آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے پانی نکال کر پلاؤں گی۔ سلطان نے معظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ایک بوڑھی عورت سلطان نے معظم کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور آپ سے تعارف پوچھا تو اتنے میں اس کی بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اماں جان یہ شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، یہ ایسی شخصیت ہے جس کا سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ تو اتنے میں سلطان نے معظم نے کہا، میں مصر کی سلطنت کا سلطان ہوں لیکن اللہ کا بہت گناہ گار بندہ ہوں، اماں جان میں بہت گناہ گار ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی ماں نے کہا، اے میرے رب، آپ کو میری ایسی کون سی نیکی پسند آ گئی
کہ آپ نے اپنا پیارا بندہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترستی ہیں آپ نے میرے گھر کا مہمان بنا دیا۔ پھر وہ بری عورت کہنے لگے، حضور ساری زندگی ہم نے دکھ دیکھے، مشکلات دیکھی، لیکن جب آپ کو اپنے گھر میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ساری زندگی پیچھے جنت میں گزار دی ہے۔ تو یہ سن کر سلطان نے معظم نے کہا، اماں جان استغفر اللہ، آپ مجھے اپنا مہمان نہ سمجھے، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر اپنی پریشانی بتائیے۔ تو بری عورت کچھ بولنے لگے تو اتنے میں اس لڑکی نے مٹی کے بنے پیالے میں سلطان نے معظم کو پانی دیتے ہوئے کہا، حضور میں بتاتی ہوں۔ پھر وہ بتانے لگے، حضور چند دن پہلے میں اپنی امی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، ایک بری عورت نے دروازے پر دستک دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ بری عورت مجھے شکل سے چلاک دکھ رہی تھی، بھیک مانگنے کی ناٹک کر رہی تھی، لیکن شکل سے وہ بیکاری نہیں تھی۔ لیکن اس نے اپنی باتوں سے میری ماں کو بیوقوف بنا لیا اور کہا، یہ جو دیوار کے سراخوں میں تیری بیٹی نے بال دبائے ہوئے ہیں یہ مجھے نکال کر دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اس نے اپنے تھیلے سے اور بال نکالتے ہوئے کہا، یہ بال جا کر بازار میں بیچتی ہوں اور اس سے ہمیں اچھے خاصے سکے مل جاتے ہیں، اور یہ بال آپ کے کسی کام کے نہیں۔ میں نے اپنی ماں کو کہا، امی جان ایک نوجوان نامحرم لڑکی کے بال آپ کسی ایسی ویسی عورت کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، پھر یہی بال آگے طوائف پہن کر بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ناچتی ہیں، اور ہم بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ تو میری ماں نے کہا، بیٹا ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، یہ بال یہاں پر گل سر جائیں گے، اس بری بیچاری کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس بری عورت نے اپنی باتوں سے میری ماں کو قابو کر لیا، اور میری ماں نے میرے منع کرنے کے باوجود وہ بال نکال کر بری عورت کو دے دیے۔ بری عورت بال لے کر باہر نکلی اور ایسے غائب ہوئی کہ جیسے وہ بستی میں آئی نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے جسم پر کمزوری چھانے لگی، مجھے بہت پریشانی ہونے لگی۔ شام کو بھوک ہونے کے باوجود مجھ سے کچھ نہ کھایا گیا۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور میری ماں کو بھی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی، سب سوئے ہوئے تھے۔ میں اپنے بستر سے اٹھی، میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر پا رہی تھی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی چل رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھی، ایک پیالہ پانی کا پینے کے بعد میں وہاں سے نکل کر عیسائیوں کے بنے ہوئے کلیسا کی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے جب میں کلیسا کے دروازے پر پہنچی تو اندر پادری بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور جا کر پادری کی گود میں سر رکھ کر سو گئی، اور اس کے بعد پادری نے میرے ساتھ کیا کیا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اور حضور اس کے بعد ہر روز بری عورت آتی ہے، مجھ سے بال لے کر چلی جاتی ہے، لیکن میں خود کو قابو نہیں کر پاتی۔ میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے اب آئے گی میں اس کو بال اپنے نہیں دوں گی، لیکن وہ کچھ ایسا پادری نے کر دیا ہے کہ جیسے وہ بری عورت آتی ہے میں بے قابو ہو کر اپنے سر کے جڑے ہوئے بال اس کو نکال کر دے دیتی ہوں، اور بری عورت بال لے کر غائب ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہی رات کا وقت ہوتا ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں خود کو بے قابو ہوتے ہوئے اس پادری کے پاس پہنچ جاتی ہوں اور اس کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی ہوں۔ اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے صبح کا منظر یاد ہوتا ہے اور میں ایک ندی کے کنارے پڑی ہوتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے معظم بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے اس بری عورت کو اور اس پادری کو سبق سکھایا جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی ترکیب سوچنی ہوگی۔ اتنے میں سلطان نے معظم نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر اس علاقے کے اندر کوئی ایسی عورت تلاش کی جائے جو اس لڑکی کی طرح خوبصورت ہو لیکن مسلمان ہو۔ تو سلطان نے معظم کے حکم پر وہ سپاہی چلا گیا۔ تو اتنے میں سلطان نے معظم نے کہا کہ اب جب وہ کل بری عورت آئے گی ہم سب چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھیں گے، لیکن اس بار تمہاری جگہ وہ عورت جو کہ سپاہی تلاش کر کے لائے گا وہ اس کو بال دے گی، اور وہ بال بھی گوری کے دم کے ہوں گے۔ یہ سن کر بری عورت حیران ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سپاہی ایک لڑکی کو لایا جو کہ اس نے ساتھ والی بستی سے مدد کے لیے لی تھی۔ سلطان معظم نے اس کو ساری ترکیب سمجھا دی، اور اب سلطان معظم نے اس لڑکی کو کہا، جیسے وہ کل بری عورت آئے تم نے نقاب کر لینا ہے، اور وہ یہ سمجھے گی کہ تم اس کی بیٹی ہو اور وہ تم سے بال لے کر چلی جائے گی۔ اگلی صبح ایسا ہی ہوا، وہ بری عورت آئی، اس لڑکی نے اس کو گوری کے بال دے دیے، اب وہ چلی گئی۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا سلطان معظم نے اس کو کہا کہ تم اب چلنے کا ناٹک کرو، کیونکہ اس بار جو بھی پہلے ہوتا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب وہ لڑکی بھی محسوس کر رہی تھی کہ پہلے کی طرح وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے، اب وہ چلتی جا رہی تھی اور سلطان معظم اس کے پیچھے تھے۔ وہ لڑکی اس پادری کے کلیسا کے دروازے پر پہنچی اور جا کر اس کی گود میں سو گئی۔ جب سلطان معظم نے جا کر اندر کا منظر دیکھا تو بہت ساری انسانی ہڈیوں کی کھوپڑیاں اور کوئلے پڑے ہوئے تھے اور ایک گڑیا جس کی آنکھ نہیں تھی۔ سلطان معظم سمجھ گئے
کہ یہ پادری کوئی عجیب قسم کا جادو یا کوئی ایسا کام کر کے اس لڑکی کو اپنی طرف بلواتا تھا اور اپنے قابو میں کر لیتا تھا اور اس کے جسم کے ساتھ کھیل کر صبح اس کو ندی کے کنارے چھوڑ دیتا۔ سلطان معظم نے اس وقت تلوار نکالی اور اس پادری کے گردن پر رکھ دی۔ اچانک اپنی گردن پر تلوار دے کر پادری خواب میں پڑ گیا تو سلطان معظم نے کہا، کیا وقت آ گیا ہے کہ تم سے تیرا حساب لیا جائے اور تیری گردن اب اتار دی جائے گی۔ تو اتنے میں اس نے کہا، حضور آپ میری گردن نہ اتارے، میں سب کو سچ بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، حضور میں اس لڑکی کے بال اس بری عورت کے ذریعے منگواتا اور ان بالوں سے کالا جادو کرتا اور کالا جادو کرنے کے بعد اس لڑکی کو قابو میں کر لیتا۔ یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمان تھی اور میں مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا ہوں، اور میں اس کے جسم سے کھیل کر بڑے ہی فخر سے کہتا کہ ان کو اپنا دین تو نہیں بچا پایا، لیکن آج مجھے اس بات کی سمجھ ہو گئی، ان کا رب ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے کہ جہاں انسان کی سوچ نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد سلطان معظم نے سارے عیسائیوں کے سامنے اس پادری کا راز کھول دیا، اور سلطان معظم نے اس پادری کو کلیسا کے سامنے قتل کر دیا۔ اور سلطان معظم کے اس واقعہ کے بعد وہ سارے عیسائی مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد سلطان معظم نے اس بستی کے اندر بہت ہی عالی شان مسجد بنوانے کا حکم دے دیا۔ اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اس بستی کی وجہ سے ارد گرد کی بستیاں بھی مسلمان ہونے لگی اور وہ پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ واقعہ اس وجہ سے بہت مشہور ہوا کہ ایک لڑکی ایک پادری کی وجہ سے پورا علاقہ جو کہ کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔